قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صدق الله العظيم، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت ہم پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات کے حوالے سے اس دور میں بہت زیادہ جھوٹ، تہمتیں اور بدگمانیاں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ روافض اس معاملے میں بہت تیز ہیں، اور کچھ افراد جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا اوڑھا ہوا ہے منافقین کی طرز پر، وہ تفضیلیت کی صورت میں وہ بھی اہل سنت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس صورت میں کہ لوگوں کو، بھولے بالے مسلمانوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس ہستیوں سے متنفر کر کے دوسروں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یوں کہہ لیں جیسے سواریاں بٹھاتے ہیں اپنی گاڑی میں داتا صاحب کے نام کی اور اتار دیتے ہیں گاہ میں شاہ جا کر۔ ایسا ہی کچھ ماحول برپا کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اہل سنت ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، لیکن حقیقت میں وہ رافضیوں کے دلال ہو کر اسی طرح کا کام کر رہے ہیں جیسا کہ روافض کرتے ہیں، اور یہ پہلے سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، پہلے بھی لوگ ایسا کرتے آئے ہیں۔ میں اب آپ حضرات کے سامنے ایک سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس کی کئی قسطیں ہوں گی۔ اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مبارک ہستیوں کے اوپر کیے جانے والے مختلف اعتراضات، تہمتوں، جھوٹوں کا رد کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی میں یہ سلسلہ جو ہے اس کو آگے لے کر چلوں گا، اور اس کی کئی قسطیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ حضرات کے سامنے پیش ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان نبوت کے ساتھ کیا تعلق، نسبتیں اور رشتہ داریاں تھیں، اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چند آیات بینات پڑھنا چاہتا ہوں اس موضوع پر، مفہوم پر، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ کو بخش دیا ہے، سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، سارے کے سارے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ آیتیں سنتے جائیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے احد والے صحابہ کرام جن سے لغزش ہوئی ان کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ دو آیتیں ہیں، اور ایک آیت میں فرمایا فَاعْفُوا عَنْهُمْ، محبوب آپ بھی ان کو معاف کر لیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش بھی مانگیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو خود سے دور نہیں کرنا بلکہ اپنے قیمتی مشوروں میں بھی ان کو شامل کرنا ہے۔ تو ان تین آیتوں کے اندر جو سورہ آل عمران سے میں نے پیش کی ہیں، اللہ نے محبوب کے صحابہ بالخصوص جو احد والے ہیں ان کی خطاؤں کو معاف کرنے کا اعلان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی تقسیم کی، مہاجر اور انصار کے حوالے سے، اور اس اعتبار سے بھی اللہ نے دونوں سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ سورہ توبہ میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مہاجر صحابہ، انصار صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے مہاجر اور انصار اور ان کے جو متبعین ہیں ان کے ساتھ اللہ نے جنت اور انعام کا وعدہ فرمایا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سورہ الحشر میں فرمایا
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ یہاں پر مہاجر اور انصار صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اسی طرح سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے مہاجر اور انصار صحابہ دونوں کا اکٹھا ذکر کرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے۔ تو سن لیجئے، فرمایا والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے ٹھکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کے مہاجرین اور انصار صحابہ سب سے جنت کا، بخشش کا، عزت کی روزی کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اسی طرح سورہ الحدید 27ویں پارے کے اندر آ جائیے، وہاں پر اللہ نے ایک اور اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی تقسیم فرمائی ہے اور آگے ان سے جنت کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ تقسیم ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ فتح مکہ سے پہلے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد جب حالات سازگار تھے اس وقت ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ ان دونوں کا ذکر کیا فرمایا کہ بعد والوں سے پہلے والوں کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے، بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ، سبحان اللہ، کثیر تعداد، قرآن کے اشارے موجود ہیں۔ یہ دیکھیں نا، بدر کے موقع پر 313 تھے نا، تو 313 کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اذ تقول للمؤمنین، محبوب یاد کریں جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے، تو وہ 313 جو حدیث میں تعداد آئی پڑی ہے، قرآن نے ان کو مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے۔ اسی طرح قرآن ہی کے اندر موجود ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یہ بھی بدر کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی تھی جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، فرمایا تھا فرشتوں جاؤ بدر کے اندر مومنوں کی، مسلمانوں کی مدد کرو، اور اس کام میں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جنگ کے اندر جاؤ اور جا کر نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے، ایمان والوں کے جو قدم ہیں ان کو پختہ کر دو، ان کے پاس اس بات میں لغزش نہ آئے، ان کے قدم جما دو اللہ کی راہ میں۔ تو یہ آیت کریمہ بھی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں جو بدر کے موقع پر حاضر تھے وہ سب کے سب مومن ہیں۔ تو تین والی بات کہاں گئی؟ جو کہتے ہیں تین مومن تھے باقی سارے بے ایمان، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ قرآن بتاتا ہے بدر کے اندر جتنے بھی حضور کے صحابہ تھے سب مومن ہیں۔ اب آئیے ایک اور موقع پر، بیعت رضوان کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 1500 بتائی جاتی ہے، احادیث میں آیا پڑا ہے۔ تو 1500 کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تو یہاں پر فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ان کو مومن کہہ کر یہاں پر یاد فرمایا ہے۔ اور فتح طرف اللہ نے فتح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح آ جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، حبیب آپ دیکھو گے لوگ جوک در جوک، فوج در فوج دین کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو دین کے اندر داخل ہونے والے جن کو محبوب کریم علیہ السلام نے دیکھا، اللہ نے دکھانے کا وعدہ کیا، وہ 3-4 نہیں ہیں، فرمایا فی دین اللہ افواجا، وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، لشکروں کے لشکر
داخل ہو رہے ہوں گے اور اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ دیکھیں گے ان کو۔ تو یہ آیات میں نے بڑے اختصار اور بڑی جلدی کے ساتھ آپ کا ٹائم بچاتے ہوئے پیش کی ہیں، تو ان سے واضح ہے اللہ نے محبوب کے مہاجر صحابہ، محبوب کے انصار صحابہ، صحابہ کی پیروی کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ، فتح مکہ کے بعد والے صحابہ، اللہ نے سب کے لیے بخشش کا وعدہ فرمایا، جنت کا وعدہ فرمایا، ان کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ قرآن کی اور بھی ڈھیر ساری آیتیں اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے، چونکہ ہماری اس گفتگو کا موضوع سخن آج سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ایک لمبا سلسلہ چلے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں چلانے اور صحیح دیانتداری کے ساتھ جو ہے چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین و ناظرین، میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے اب قرآن حکیم کی آیات پیش کر چکا، اب اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خاندان کا خاندان نبوت کے ساتھ کیسا گہرا پیارا تعلق تھا، کیا رشتہ داریاں تھیں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اور نبی کریم علیہ السلام کے مقدس گھرانے کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو 8 تعلق میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ شیعہ سنی سب متفق ہیں اس بات پر کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک دوستی کا تعلق تھا، کب سے؟ چڑھتی جوانی سے۔ ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا، اب 18-20 سال کی عمر یا اس سے بھی پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت گہری دوستی تھی۔ یہی وہ دوستی تھی جس کی وجہ سے، کیونکہ صدیق اکبر نے نبی کریم علیہ السلام کی عادات طیبہ کو اچھی طرح ملاحظہ کیا ہوا تھا، تو سرکار خود فرماتے ہیں صدیق اکبر نے بغیر تعامل کے، چوں چراں کیے بغیر، جیسے میں نے دعوت اسلام پیش کی، صدیق اکبر نے فوراً بغیر کسی چیز کو طلب کیے میری دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے، رفیق تھے، ساتھی تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کا اور ان کا گہرا دوستی کا مقدس رشتہ تھا، اور اب بھی قائم ہے اور قیامت تک رہے گا، اور جنت میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ رشتہ قائم رہے گا۔ دوسرا رشتہ تعلق حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نبی کریم علیہ السلام سے، وہ یہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، شیعہ سنی سب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی محترمہ سگی بیٹی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق آرام جان نبی، ان کا نکاح نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ تو یوں حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کے گہرے دوست بھی ہیں۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں ہیں۔ دوسرا رشتہ یہ ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے حضرت ابو بکر صدیق نانا اور دادا لگتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ حضرت ام فروا، ان کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دادا بھی لگتے ہیں، نانا بھی لگتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی والدہ کے حضرت ابو بکر صدیق دادا بھی ہیں اور نانا بھی ہیں، چنانچہ احقاق الحق ابو بکر صدیق جدی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نانا ہیں۔ فرمایا حل یسب احد آباءہ، کیا کوئی شخص اپنے بڑوں کو گالیاں دیتا ہے؟ آگے فرمایا سبحان اللہ، فرماتے ہیں لا قدمنی ان لا اقدمہ، فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے کسی قسم کی شان نہ دے، عزت نہ دے، کوئی ویلیو نہ دے، اللہ مجھے عزت نہ دے اگر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت نہ کروں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا نانا فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کیا کوئی اپنے نانا کو گالیاں دے گا؟
تو یہ آج کل کے حسن اللہ یاری اور دوسرے دجالوں کذابوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نام لیتے ہو فقہ جعفریہ کا اور کہتے ہو کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں، اور بھائی اگر ان کو امام ماننا ہے تو ان کی بات بھی مانو۔ وہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نانا ہیں، اور واقع میں حضرت ابو بکر صدیق ان کے نانا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ نام لیتے ہو امام جعفر صادق کا اور ان کے نانا جان صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہو اور ان کو کافر کہتے ہو، تو کس منہ سے تم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کرو گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کیا کوئی اپنے نانا کو گالیاں دیتا ہے؟ اور آگے فرماتے ہیں اگر میں صدیق اکبر کی عزت نہ کروں تو اللہ مجھے عزت نہ دے۔ اصول کافی کے اندر موجود ہے، وہ بھی سنتے جائیے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 83 ہجری میں پیدا ہوئے اور شوال میں 148 ہجری میں 65 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ بقیع شریف میں آپ اس جگہ مدفن ہیں جہاں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی قبریں ہیں۔ ان کی والدہ فروا، اب یہ دیکھیں یہ اصول کافی کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں وَأُمُّهُ أُمُّ فَرْوَةَ بِنْتُ الْقَاسِمِ، ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب ہے۔ یہ والدہ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے تھا۔ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا سلسلہ نسب اپنے والد سے صدیق اکبر تک یوں جاتا ہے، ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق، اور والدہ کی طرف سے اصول کافی کے اندر ہے وَأُمُّهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ عبد الرحمن، اور حضرت جعفر صادق کی امی جان حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام ہے اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ حوالہ جات کافی کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یوں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا اور دادا بنتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے اپنے لیے بد دعا کی کہ اگر میں صدیق اکبر کی عزت نہ کروں تو اللہ مجھے عزت نہ دے، تو یہ آپ نے اس شرط پر کہ اگر میں ان کی عزت نہ کروں تو اس صورت میں آپ نے اپنے لیے بد دعا بھی کی ہے۔ آگے پھر حضرت امام جعفر صادق نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ میرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 2 مرتبہ چنا ہے، ولدنی الصدیق مرتین، مجھے صدیق اکبر نے 2 مرتبہ چنا ہے کہ میں اپنے والدہ اور والد دونوں کی طرف سے میرا سلسلہ چلتا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک دوستی کا رشتہ، ایک سسر والا رشتہ اور یہ تیسرا رشتہ پیش کر دیا۔ اب چوتھا رشتہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ چوتھا رشتہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم زلف تھے، اور قاسم بن محمد اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ خالہ زاد بھائی تھے۔ چنانچہ منتہی الاعمال کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور مناقب آل ابو طالب کے اندر بھی، کشف الغمہ کے اندر بھی موجود ہے، اور چہاردہ معصومین اس کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ وہ یہ ہے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک علاقہ فتح ہوا، تو وہاں سے جو رئیس تھے وہاں کے، اس کی بیٹی شہر بانو اور ان کی ہمشیرہ مدینہ شریف میں بھیجی گئیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا، اور ان کی جو ہمشیرہ تھی ان کا نکاح حضرت محمد بن ابو بکر سے کر دیا۔ تو یوں محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپس میں ہم زلف لگے۔ اب آگے چلیے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نبی کریم علیہ السلام کے ہم زلف تھے، اور حضرت امام حسین عبد الرحمن بن ابو بکر کے داماد تھے۔ چنانچہ طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے کہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق بن ابو قحافہ بن عامر کی والدہ کا نام قرینۃ الصغریٰ تھا۔ حفصہ بنت عبد الرحمن یعنی حضرت
عبد الرحمن جو ہیں ان کا نکاح ہوا تھا حضرت قرینۃ الصغریٰ کے ساتھ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن، ان کا نکاح ہوا ایک خاتون کے ساتھ جس کا نام ہے قرینۃ الصغریٰ۔ اور قرینۃ الصغریٰ یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں جائی بہن ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ پاک ہماری ماں حضرت ام سلمہ اور حضرت قرینۃ الصغریٰ دونوں ماں کی طرف سے بہنیں ہیں۔ تو قرینۃ الصغریٰ کا نکاح ہوا ہے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور حضرت ام سلمہ نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں ہیں۔ تو یوں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نبی کریم علیہ السلام کے ہم زلف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی گھر والی جو ہیں قرینۃ الصغریٰ وہ نبی کریم علیہ السلام کی سالی ہیں، کیونکہ وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی بہن ہیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا خاندان نبوت کے ساتھ 5واں تعلق ہے۔ اور چھٹا یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد تھے، اس لیے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی قرینۃ الصغریٰ سے ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی بچی، جس کا نام تھا حفصہ بنت عبد الرحمن۔ ان کا نکاح منذر بن زبیر بن عوام سے ہوا، پھر اس کے بعد ان کا جو نکاح ہے وہ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہوا تھا۔ یعنی کہ 5واں تعلق خاندان صدیق اکبر کا حضور سے یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر وہ حضور علیہ السلام کے ہم زلف، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی زوجہ پاک ہیں حضرت ام سلمہ، اور ان کی بہن حضرت قرینۃ الصغریٰ یہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہیں۔ تو پھر عبد الرحمن بن ابو بکر کے قرینۃ الصغریٰ سے بیٹی پیدا ہوئی حفصہ، جن کا نکاح ہوا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ۔ تو یہ 5واں اور چھٹا رشتہ ہے خاندان اہل نبوت کے ساتھ۔ اب 7واں رشتہ بھی سن لیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خاندان اور گھرانے کے ساتھ 7واں رشتہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت امام حسن کے نکاح میں عبد الرحمن بن ابو بکر کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئیں۔ ایک وہی ہیں جو حضرت ام سلمہ کی بھانجی ہیں، حضرت قرینۃ الصغریٰ کی بیٹی ہیں، اور پہلے یا پھر بعد میں ان کا نکاح حضرت امام حسین سے ہوا، اور قرینہ یہ کہتا ہے کہ پہلے حضرت امام حسن کے نکاح میں ہوئی ہوں گی، تو پھر ان کی شہادت کے بعد آپ کا نکاح حضرت امام علی مقام کے ساتھ ہوا ہوگا۔ تو یہی خاتون جو ہیں حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن صدیق اکبر، ان کا نکاح امام علی مقام مولا حسین کے ساتھ بھی ہوا اور مولا حسن کے ساتھ بھی ہوا، اور غالباً پہلے امام حسن کے ساتھ نکاح ہوا ہوگا، اس کے بعد مولا حسین کے ساتھ۔ چنانچہ شرح ابن حدید کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ قال تزوج الحسن حفصہ بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر، کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حفصہ بنت عبد الرحمن بن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوئی۔ اور دوسرا انہی کی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن کی دوسری بہن ہے جن کا نام ہے ہند۔ تو ان کے نکاح کا ذکر کرتے ہوئے نہج البلاغہ کی جو شرح ہے ابن حدید کی، انہوں نے لکھا ہے وَتَزَوَّجَ حِنْدَةَ ابْنَةَ عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہند بنت عبد الرحمن بن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح کیا۔ یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی 2 بیٹیاں ہند اور حفصہ، یہ دونوں حضرت امام حسن
رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہیں، یک بعد دیگرے۔ یہ 7 رشتے ہو گئے، اور 8واں رشتہ اور نسبت تعلق خاندان اہل بیت کے ساتھ خاندان صدیق اکبر کا وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے کے نکاح میں ہیں۔ وہ کون ہیں آپ کے نواسے؟ وہ ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر۔ یہ حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر، اور ان کے نکاح میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی محترمہ، جن کو ام الحسن کہا جاتا ہے، ام الحسن کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا ہے، حضرت زید کی بہن ہیں، حضرت امام حسن کی بیٹی ہیں۔ اور جب حضرت مولا حسین کی شہادت ہو گئی، مولا حسین کی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا، تو یہ حضرت زید بن حسن یہ وہاں سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اور پھر وہیں رہتے ہیں۔ اور جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بہن ام الحسن کو مکہ سے لے کر مدینہ شریف میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ساری بات ناسخ التواریخ کے اندر موجود ہے، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ خاندان نبوت کے ساتھ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی جو نسبتیں ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ پہلی تو یہ خاندان اہل بیت کے ساتھ جو قریبی تعلقات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب جب ان کے آپس میں اتنے گہرے تعلقات ہیں، سوچنے کی بات ہے، اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اہل بیت پاک کے کسی بھی فرد پر ظلم کیا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کو غصب کیا ہوتا، فدق کو چھین لیا ہوتا، یا سیدہ پاک کے اوپر ظلم ڈھائے ہوتے، اہل بیت کی مخالفت کی ہوتی ہے، ایسے ویسے اگر کوئی مسائل ہوتے تو یہ بعد میں رشتہ داریوں کا سلسلہ نہ چلتا۔ رشتہ داریوں کا سلسلہ چلنا اس بات کی واضح دلیل ہے، عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں، یہاں تو واضح صراحت کے ساتھ یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ یہ اتنی گہری رشتہ داریاں، تعلق، ناطے، اور جو نسلوں میں آگے چلتے جا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل تشیع حضرات کے جو اعتراضات ہیں وہ من گھڑت ہیں، خواہ وہ صحیح سند کے ساتھ بھی آ جائیں، کسی مضبوط ترین کتاب میں بھی آ جائیں، لیکن ان حقائق کی روشنی میں ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اگر وہ ایک دوسرے کے قاتل تھے، ایک دوسرے کا حق مارتے، لڑتے جھگڑتے، عزتوں کے دشمن تھے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر اتنی گہری رشتہ داریاں ان کی آپس میں کیوں؟ یہ رشتہ داریاں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی من گھڑت منہ کی باتیں ہیں۔ یقیناً یہ باتیں جھوٹی ہیں، سچ یہ ہے کہ ان کے اندر رحماء بینہم جو قرآن نے بتایا ہے، اس کی وہ جیتی جاگتی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور اہل بیت پاک اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا روحانی فیض اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔